برادران اسلام، قرآن پاک کے 30ویں پارے سے ایک انتہائی مختصر سی سورہ مبارکہ جو صرف 3 آیات پر مشتمل ہے، وہ حمد و صلات کے بعد تلاوت کی ہے۔ اور اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کریم نے اس کا آغاز زمانے کی قسم اٹھا کے فرمایا، والعصر، اور قسم ہے زمانے کی، اور اسی وجہ سے اس کا نام بھی سورہ العصر ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لو لم ينزل من السماء سواها لکفت الناس، کہ اگر اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کے علاوہ قرآن پاک کا کوئی بھی حصہ فرض کیا کہ اگر نازل نہ فرماتے تو یہ ایک سورت ہی انسانوں کی راہبری کے لیے، ہدایت کے لیے کافی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مبارک اور مطہر سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے انتہائی مختصر الفاظ میں ہمیں راہ نجات عطا فرمائی۔ دنیا کی زندگی میں جتنے بھی صاحب ایمان لوگ ہیں، کوئی بھی وہ نیکی کا عمل کرتے ہیں تو ہر ایک نیکی کا عمل کرتے ہوئے ایک نظریہ، ایک سوچ، ایک فکر ضرور پس پردہ کار فرما ہوتی ہے کہ ہم نے عارضی طور پر کچھ لمحات، کچھ سانسیں اس دنیا کی زندگی میں گزارنی ہے، اور بالآخر ہم نے اپنے مالک حقیقی کے حضور پیش ہونا ہے، اور وہ عمل خیر جو دنیا کی زندگی میں کیے جاتے ہیں اسی نظریے اور سوچ سے کیے جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی بہتر سے بہتر وہاں ہمیں جزائے خیر دے۔ اور اگر یہ نظریہ، یہ سوچ رضا الہی مقصود نہ ہو تو پھر وہ چیزیں ریاکاری کے عمل میں آتی ہیں کہ دکھاوے کے لیے کیا، مقصود اللہ کی رضا نہیں تھی۔ اور یہ سورہ مبارکہ ایک لائن، ایک رستہ متعین کرتی ہے کہ تمہارے لیے نجات کا، بخشش کا رستہ کون سا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے 4 چیزوں کو بیان فرمایا اس سورہ مبارکہ میں، اور اللہ کریم جو احکم الحاکمین ہے، اگر وہ ویسے بھی کوئی حکم دے دے تو انسانوں میں سے کون ہے جو اس اللہ تبارک و تعالی کے اس حکم کو رد کر سکے، کیونکہ انسان ہر حوالے سے اس اللہ کریم کا محتاج ہے، پیدا ہونے سے لے کر اس زندگی کی بقا تک، اور پھر موت کے بعد ابد الآباد تک ہر لمحہ وہ اس رب ذوالجلال کی رحمت کا محتاج ہے، اس کی عطا کا محتاج ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس نے اس حقیقت کو بیان کرنے سے پہلے قسم اٹھائی، والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ العصر زمانے کو کہتے ہیں، البتہ مفسرین کرام نے فرمایا کہ ایک تو اس سے ہر دور کا زمانہ اس کی قسم ہے، اس لیے کہ ازل سے لے کر ابد تک جو کچھ یہاں پر ہوتا رہا اور ہو رہا ہے، اس کا سب سے بڑا وٹنس یہ زمانہ ہے۔
یہ اپنی رفتار کے ساتھ گزر رہا ہے اس زمین کے اوپر، اس کے علاوہ تخت الثری تک اور آسمانوں تک جو کچھ آلات و واقعات وقوع پذیر ہو رہے ہیں، اس کا سب سے بڑا وٹنس یہ زمانہ ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے اس زمانے کی قسم اٹھائی، اور بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ جو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیاوی زندگی کا زمانہ تھا، وہ مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کی قسم اٹھائی ہے، اور پھر اس کے اندر انسانوں کے لیے ایک فکر بھی ہے، ایک سوچ بھی انہیں دی گئی کہ یہ زمانہ اپنی رفتار سے گزر رہا ہے، صرف تم ہی اس دنیا میں نہیں آئے کہ تم یہ سمجھو کہ پہلے بھی کوئی نہیں آیا اور بعد میں کوئی نہیں آئے گا، بس میں ہی ہوں۔ فرمایا نہیں، اس سے پہلے بھی بہت آئے چلے گئے، قبروں کے کتبے بھی بوسیدہ ہو گئے، کچھ کی ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو گئی، نام و نشان مٹ گئے، جاننے والا کوئی نہیں اس زمین پر۔ وہ اپنے آپ کو بڑے بڑے نامور مانتے تھے، لیکن زمین پر کوئی ایک نام لینے والا باقی نہیں۔